السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. رومانہ بیٹا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے. جواز صاحب نے اپنی بیٹی کو آواز دی جو کچن میں رات کا کھانا بنانے جا رہی تھی. جی ابو، میں بس ذرا سالن بنا لوں پھر آرام سے آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہوں، رومانہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواز صاحب نے چشمہ اتار کر سامنے میز پہ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا سب کام بعد میں کر لینا، میں نے ضروری بات کرنا ہے تم سے، یہاں آؤ. جی اچھا ابو. رومانہ گیلے ہاتھ دوپٹے سے خشک کرتے ہوئے ابو کے پاس کرسی پہ بیٹھ گئی. وہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ میرا دوست ہارون جو ہے نا، وہ اپنے بیٹے دانیال کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہے. بہت اچھا سلجھا ہوا بچہ ہے، تم اس بارے میں غور کرنا، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے بیٹی سے کہا اور اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. ابو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے خفگی سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا. دیکھو بیٹا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں آج ہوں کل نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤ. انہوں نے بے بسی سے بیٹی کی طرف دیکھا. ابو میرے بعد آپ کا کیا ہوگا، آپ کا خیال کون رکھے گا، آپ کو کھانا کون بنا کر دے گا اور باقی کام کون کرے گا. رومانہ کی آواز بھرا گئی. ارے بیٹا اس میں بھلا اتنا جذباتی ہونے کی کیا بات ہے، انہوں نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے. رومانہ میں جلد از جلد تمہاری فکر سے آزاد ہو جانا چاہتا ہوں، میرا سکون اسی میں پوشیدہ ہے میری بچی، تم سمجھنے کی کوشش کرو. ان کے لہجے میں چھپی بے چارگی رومانہ نے اچھی طرح محسوس کی تھی. اس نے آنسو بھری نگاہوں سے باپ کو دیکھا. اچھا ابو میں سوچ کے بتاؤں گی. اور پھر چکن بھونتے بھی ابو کی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی. وہ خیالوں میں ایسی گم تھی کہ 2 دفعہ چکن لگتے لگتے رہ گیا. پھر اچانک خیال آنے پہ چونک سی گئی اور آنچ دھیمی کر کے موبائل کی تلاش میں کمرے کی طرف گئی. ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑے وہ موبائل کو اٹھایا اور جلدی سے رخسانہ بجو کا نمبر ملایا. دوسری ہی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا. ہیلو بچو کیسی ہیں آپ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. بہن کی آواز سنتے ہی وہ بے تابی سے بولی. ہاں ہاں رومی بولو کیا بات ہے، پر جلدی کہنا، میں صفدر کے ساتھ باہر جا رہی ہوں. اچھا چلو ایسا کرو تم شام کو کال کر لینا، ہم لیٹ ہو جائیں گے. اوکے اللہ حافظ. رخسانہ نے بہن کی پریشانی محسوس کیے بغیر جلدی سے فون بند کر دیا کیونکہ صفدر کار میں بیٹھ چکے تھے. بہت ضروری بات کرنی ہے، 1 منٹ دے مجھے، وہ کہتی رہ گئی مگر فون کو بند کر دیا گیا تھا اور وہ فون پکڑے کھڑی کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی. بچوں آپ خود تو اپنی زندگی میں مزے کر رہی ہیں، ایک پیار کرنے والا شوہر، پیارا سا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کو میری پرواہ ہی نہیں ہے. میں کب تک آپ کی باتوں کے مطابق زندگی گزاروں، اب میں تھک گئی ہوں. میں بھی چاہتی ہوں میرا بھی اپنا گھر ہو، پیار کرنے والا جیون ساتھی ہو، پر آپ کو کیا پرواہ کہ میں کیا چاہتی ہوں، آپ کی تو اپنی ہی ایک رٹ ہے. اس نے آنسو پوچھتے ہوئے موبائل رکھ دیا، گویا کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی. جواز صاحب کے 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی رخسانہ اور چھوٹی بیٹی رومانہ. بڑی بیٹی اپنے خالہ کے گھر بیاہی گئی تھی، اس کا شوہر ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، گزر اوقات اچھی ہو رہی تھی، پر شادی سے پہلے ماں باپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل دیکھتی رہی تھی، اس لیے اب اس کو کچھ کمی سی لگتی تھی. حالانکہ شوہر بہت اچھا، محنتی اور محبت کرنے والا تھا. ان دونوں کی ماں کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. چھوٹی رومانہ کے رشتے تو بہت آ رہے تھے، لیکن رخسانہ نہیں چاہتی تھی کہ رومانہ کی شادی ہو. اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ اگر چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی تو یقیناً باپ بھی دوسری شادی کر لے گا اور پتہ نہیں آنے والی ان کے باپ کو ان سے چھین نہ لے.
اور جیسے اب وہ اپنی مرضی سے اپنے باپ کے گھر جا کے رہتی ہے، ابو کی شادی کے بعد میکے کا ماننا چھن جائے، اور ابو جو ہر مہینے معقول رقم رخسانہ کی طرف بھیجتے ہیں، کہیں بعد میں ان پیسوں سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رخسانہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس کی پھوپھیاں جو سب اپنے گھروں میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھیں، وہ اور تایا سب مل کر اس کے باپ کے گھر پہ قبضہ نہ جما لے اور ان دونوں بہنوں کو گھر سے بے دخل نہ کروا دیں، کیونکہ بھائی تو ان کا کوئی تھا نہیں، تو وراثت پہ حق جتانے والے بہت تھے۔ جب اس نے اپنی یہ سوچ رومانہ کو بتائی تو اسے دوسری وجہ پہ ہنسی بھی آئی۔ بچوں، ہماری پھوپھوؤں کو کیسے ہمارے ابو کے گھر پہ قبضہ جمانے کی خواہش ہو سکتی ہے؟ یہ گھر تو ابو نے اپنی محنت سے بنایا نا۔ اس نے مذاق میں رخسانہ کی پریشانی دور کرنا چاہی۔ ارے بے وقوف، تمہیں کیا پتا دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک میں نہیں کہوں گی تم شادی کے لیے نہیں مانو گی، چاہے ابو تم پر کتنی بھی زبردستی کیوں نہ کریں۔ تم نہیں جانتی ہو کہ یہ سب لوگ کیا منصوبے بنائے بیٹھے ہیں۔ رخسانہ نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے بہن کو نصیحت کی، اور یوں رومانہ ہر آنے والے رشتے سے انکار کرتی جا رہی تھی، جس کے باعث جواد صاحب بہت پریشان تھے، اور انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ کسی بھی طرح اب رومانہ کو شادی کے لیے راضی کر کے ہی رہیں گے۔ اسی سلسلے میں وہ اپنی بہن کے ہاں اس سے ملنے گئے تھے۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو برتن دھوتی زیبی نے برتن دھونا بند کر کے ہاتھ دوپٹے سے پہنچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے جواد انکل کو دیکھ کے سلام کرتے ہوئے راستہ چھوڑا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ انہوں نے شفقت سے زیبی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور رومی کیسی ہے؟ میں کب سے آپ کو یاد کر رہی تھی، شکر ہے آج آپ کو ہماری یاد آ گئی، زیبی نے خوش دلی سے کہا۔ بالکل، ہماری بیٹی ہمیں یاد کرے اور ہم نہ آئیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جواد صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اندر صحن میں بیٹھی رقیہ آپا کے پاس بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ کیسے ہو جواد بیٹا؟ اچھا ہوا جو تم آ گئے، میں کب سے تمہاری طرف چکر لگانے کا سوچ رہی تھی، ساتھ رومی بیٹے کو بھی لے آتے، انہوں نے پیار سے کہا۔ رقیہ آپا جواد کی خالہ زاد بہن لگتی تھی، ان سے 3-4 گلیاں چھوڑ کے رہتی تھی۔ جواد انہیں اپنی بڑی بہنوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، وہ اپنی ہر پریشانی اور غم انہی سے شیئر کرتے تھے، کیونکہ ان میں جواد صاحب کو اپنی ماں کی شبیہ نظر آتی تھی۔ جی آپا، اس کو بھی کبھی لے آؤں گا، آج تم سے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے رومانہ کے نہ آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں زیبی چائے اور دیگر لوازمات لے آئی۔ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے آپ چائے پی لیں، اس نے چائے کے کپ امی اور جواد صاحب کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انکل، اس کو تکلف نہیں پیار کہتے ہیں، تو وہ بھی مسکرا دیے۔ چائے پینے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہی، اور پھر جب زیبی چائے کے برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی تو رقیہ آپا نے تجسس سے انہیں دیکھا۔ ہاں اب بولو، کیا بات ہے؟ آپا، میں چاہتا ہوں کہ آپ آج میرے ساتھ آئیں اور رومانہ کو سمجھائیں کہ روز روز اچھے رشتے نہیں ملتے۔ آپ تو جانتی ہیں اس کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں، میں کیسے اسے کھلے لفظوں میں زندگی کی اونچ نیچ کے بارے میں سمجھاؤں؟ پھر انہوں نے دانیال کے آئے ہوئے رشتے اور رومانہ کے انکار کی ساری بات آپا کو بتائی۔ آپا، 4 سال سے اتنے رشتے آئے ہیں اس کے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہی، آپ سمجھائیں۔ اس کی ماں نے ہی جو اسے اچھے اور برے کی تمیز بتائے، اور میں تو سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ انہوں نے ساری بات بتا کر آپا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولی۔ ٹھیک ہے جواد، تم جاؤ، میں کل شام میں چکر لگاؤں گی، اگر تمہارے ساتھ گئی تو رومانہ کو برا نہ لگے کہ تم نے مجھے بلایا ہے، اسے سمجھانے کے لیے میں کسی بہانے سے باتوں ہی باتوں میں اسے سمجھاؤں گی تاکہ اسے برا نہ لگے۔ بھائی آج کل کے بچے بہت ذہین اور چالاک ہیں، کس بات کا برا مان جائیں کچھ پتہ نہیں، اور بڑوں کی تو مان ہی جائیں تو بڑی بات ہے۔ اوکے آپا، جیسے آپ کو بہتر لگے، میں آپ پر پورا یقین رکھتا ہوں۔
चले मैं अब चलता हूँ। उन्होंने इजाज़त तलब नज़रों से आपा को देखा तो वो बोली, अरे बैठो, तुम खाना खा के जाना। नहीं आपा, रूमी घर में अकेली है, मैं अब चलता हूँ। उन्होंने असल वजह बयान की और उठ खड़े हुए। और रोमाना, जो रुखसाना से बात ना होने के बाद खुद किसी हतमी नतीजे पे पहुंचना चाहती थी, जब किसी तौर अपने जहन को कायल करने में कामयाब हो रही थी, तभी रुखसाना का फ़ोन आ गया। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुमने? उस वक्त असल में मैं सफदर के साथ कहीं जा रही थी, अयान को घुमाने ले जा रहे थे ना। रुखसाना ने रात 10 बजे फ़ोन करके बहन से माजरत करते हुए कहा। कुछ नहीं बच्चों, रहने तो अब, रोमाना ने बेरुखी से भीगे गाल रगड़ते हुए कहा। तो दूसरी तरफ रुखसाना के दिल में खतरे की घंटी बजी। क्या फिर कोई रिश्ता है? आखिर उसने बात पकड़ ही ली। बताओ ना रूमी, मुझे सारी बात बताओ, उसने बेचैनी से पूछा। हाँ, दानियाल का रिश्ता है, और बच्चों इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मैं अब्बू को हाँ कर दूंगी, उसने बेदिली से कहा। अरे पागल हो गई रूमी, तुम ऐसा नहीं करोगी, समझी तुम क्यों नहीं समझती कि मैं तुम्हें शादी से क्यों रोकती हूँ? तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ मैं, रुखसाना ने परेशानी से कहा। बच्चों, पिछले 5 सालों से मैं तुम्हारी बातों के मुताबिक अमल कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। तुम खुद तो अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन हो, तुम्हें मेरी क्या परवाह? कभी सोचा है मैं यहाँ कितनी अकेली होती हूँ? सारा सारा दिन पागलों की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे के चक्कर लगाती रहती हूँ। कोई एहसास है तुम्हें मेरा कि अब्बू घर नहीं होते तो कितना डर लगता है इस बड़े सारे घर में? पर तुम्हें क्या परवाह? बच्चों, सब कुछ पैसा दौलत घर गाड़ियाँ ही तो नहीं होता ना। कुछ अहमियत तो सुकून और मुतमईन ज़िंदगी की भी है। और मैं बच्ची थोड़ी हूँ ना कि तुम्हारी बातों को नहीं समझूंगी। 32 साल उम्र हो गई है मेरी, और इस उम्र में तो तुम्हारी गोद में अयान को आए हुए भी 2 साल हो गए थे। उसने सोच लिया था कि आज बच्चों के सामने अपना मुकदमा जीतना ही है। देखो रूमी, शादी के बाद पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी कैसी हो जाए। मतलब तुम खुले पैसे की आदी हो, हर महीने अब्बू तुम्हारे हाथ पर एक बड़ी रकम रखते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि शादी के बाद भी ऐसा ही हो। और शादी के बाद तुम्हारी ये सारी आज़ादी भी सल्ब हो जाएगी। कितनी अच्छी खुशबाश आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही हो। तुम्हें क्या पता आजकल के मर्द किस तरह के हैं? क्या पता शादी के बाद तुम्हारा शोहर तुम्हें जेब खर्च भी ना दे, तुम पे जुल्म करे और शक भी करे, तो बताओ कैसे गुजारा करोगी? अगर तुम्हें ससुराल में इतने मसाइल का सामना करना पड़ा, मैं ज़िंदगी गुजारी हूँ ऐसी ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी पड़ी तो तुम क्या करोगी? रुखसाना ने इंतहाई नामाकूल वजह पेश की और साथ 2-4 अपनी तरफ से भी जड़ दी। बच्चों, इतनी भी ना शुक्रिया मत बनो। इतना अच्छा शोहर और ससुराल मिला है तुम्हें, उनकी नाकदरी मत करो। और सफ्तर भाई शकी हो ही नहीं सकते। जहाँ तक बात पैसे दौलत की है तो इंसान कम दौलत में भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन तन्हाई और बेसकूनी में कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा? इसलिए तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। और प्लीज़ मुझे ना इस टॉपिक पे अब कोई और बात नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं दानियाल से शादी पे तैयार हूँ। वैसे भी अच्छा खासा लड़का है, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा। इस उम्र में अभी मेरे रिश्ते आ रहे हैं, और 2-4 साल गुजर गए ना तो बस फिर बैठी रह जाऊंगी किसी रंडवे या बूढ़े के लिए। और तुमसे मैं बतौर बहन यही उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरी मुखलिस बहन बन के मेरा साथ दो। रोमाना ने उसको बहन होने का एहसास दिलाते हुए कहा और साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके कितनी ही देर वो अपनी बहन की बेहिसी और झूठी मन घड़त बातों पे सोचती रही। कितनी बेहिस है रुखसाना, उसे एहसास भी नहीं कि उसकी बहन को भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, कोई ऐसा साथ चाहिए जिसे अपना कहकर अपने सारे दुख दर्द उससे बांट सके। मुझे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे शोहर की ज़रूरत है। क्यों नहीं समझती बच्चों तुम? आखिर तुम्हें कब एहसास होगा कि मेरी उम्र निकलती जा रही है? कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। नहीं नहीं, मैं देर नहीं होने दूंगी।
وہ بھی اب اپنے خیالات میں الجھی خود ہی سے سوال جواب کرتی رہی، اور جانے کب انہی سوچوں میں اسے نیند آ گئی۔ صبح دروازے کی آواز پہ وہ چونک کے اٹھی۔ جواد صاحب اس کے کمرے میں آئے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ کیا سوچا پھر بیٹا تم نے؟ انہوں نے سیدھے ہی نقطے پہ آتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے لاڈ سے بازو اس کے گرد حمال کر کے محبت اور نرمی سے پوچھا۔ ابو ابھی میں نے استخارہ نہیں کیا، اس نے الجھے انداز میں کہا۔ تو بیٹا جلدی کر لو استخارہ، تمہارے انکل بہت جلدی مچا رہے ہیں کہ دانیال اور تمہاری شادی کے لیے۔ جواد صاحب نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ جواب کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ دروازے کی آواز پہ جواد صاحب اٹھ کے دروازہ کھولنے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابو کے ساتھ رقیہ آپا کو آتا دیکھ کر وہ اٹھی اور احترام سے سلام کیا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ آج تمہاری بہت یاد آ رہی تھی تو سوچا تمہیں مل ہی آؤں۔ تیار تو زیبی بھی تھی، پر اچانک ہی اسے یاد آ گیا کہ آج وہ کالج سے چھٹی نہیں کر سکتی، بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ اس کے سارے کام یوں ہی اچانک ہوتے ہیں، بھلکڑ کہیں کی۔ رقیہ آپا نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کے وہ ہنس دی۔ آپا آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے بریانی لاتی ہوں، ہم نے کل بنائی تھی، بہت مزے کی بنی تھی، آپ بھی کھا کے بتائیں کیسے بنی ہے، رومی نے کہتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھا لیے۔ ارے بیٹا اتنی صبح صبح؟ کوئی بات نہیں نا، ساتھ چائے بھی لاؤں گی، آپ ٹیسٹ کر کے بتائیے گا۔ اور ہاں سنو، تم مجھے یہ آپا مت کہا کرو، آپا تو میں تمہارے باپ کی ہوں، تمہاری تو پھپھی لگتی ہوں رشتے میں۔ آپا نے اسے وہیں سے ٹوکا تو وہ ہنس کے کہنے لگی، آپا مجھے آپا کہنے دیجیے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو آپا کہنا، پلیز کہنے دیا کرے نا۔ اسے اتنے لاڈ سے کہا کہ رقیہ آپا نے اچھا کہہ کے جیسے اسے اجازت دے دی۔ آپا آج آپ رومانہ کو سمجھا کے دانیال سے شادی کے لیے تیار کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جواد صاحب نے پریشانی سے کہا تو رقیہ آپا کے دل کو جیسے کچھ ہوا۔ ارے بیٹا تم ایسے مت بولو، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے والی تھیں کہ رومانہ بریانی کی گرما گرم خوشبودار پلیٹ ٹرے میں سجائے ساتھ چائے کے 3 کپ رکھے آئی۔ آپا سب باتیں بعد میں، پہلے میرے ہاتھ کی مزیدار بریانی کھا کے مزے اڑائے، اس نے فقریہ کہا تو آپا پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی اور جواد صاحب اٹھ کے باہر چلے گئے۔ رقیہ آپا نے جیسے ہی بریانی کی خالی پلیٹ واپس ٹرے میں رکھی، رومانہ ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف جانے لگی، تب آپا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ رومی بیٹا میرے پاس بیٹھو تھوڑی دیر۔ جی آپا، کیا کوئی بات کرنا ہے آپ کو؟ یہ کہہ کے وہ سوالیہ نظر سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں بچے دیکھو، تمہاری ماں تو نہیں ہوں، لیکن بیٹا مجھے بھی تمہاری فکر بالکل زیبی کی طرح ہے، انہوں نے تمہید باندھی۔ کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے باپ تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، وہ اپنے منہ سے کچھ کہتے بھی نہیں، ان کی آنکھیں سب بتا دیتی ہیں بیٹا، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو نا اس معاشرے میں تنہا عورت کی کوئی عزت، کوئی مقام نہیں، لوگ اکیلی عورت کو غلط نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ بیٹا بوڑھا باپ بھی کب تک اولاد کو تحفظ دے سکتا ہے؟ اصل تحفظ تو شوہر ہی فراہم کرتا ہے۔ دیکھو بچے تم مجھے غلط مت سمجھنا، میں تمہیں اس دنیا کی حقیقت بتا رہی ہوں۔ بیٹا ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر ایک بار یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھو کہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ وقت بھی ایسے ہے جیسے مٹھی سے ریت پھسل رہی ہو، تیزی سے جلدی سے بس نکلتی چلی گئی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے بات کے اختتام پر رومانہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کی نمی، اس کی پریشانی آپا کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ اچھا تو اب ابو نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا ہے کہ گھر کے معاملے میں انہیں آپا کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ آخر 5-6 سال سے وہ مجھ سے کہہ کہہ کے مایوس ہو گئے ہوں گے، تو انہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ملا ہوگا۔ اف میرے اللہ، میرے ابو نے خود کو کتنا بے بس اور لاچار محسوس کیا ہوگا، سب میری غلطی ہے، لیکن
اب میں اپنی غلطی کو سدھاروں گی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی مگن تھی کہ رقیہ آپا کی آواز پہ چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا سوچ رہی ہو؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ دیکھو بیٹا، مجھے غلط مت سمجھنا۔ ابھی وہ اور کچھ کہنا چاہ رہی تھیں کہ رومانہ نے بے اختیار ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ارے نہیں آپا، مجھے آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی۔ آپ سب تو میرے اپنے ہیں، میری بھلائی کے لیے پریشان ہیں۔ پر دیکھیں نا، میں ہی نہ سمجھ تھی جو اچھے اور برے کے فرق کو محسوس نہ کر سکی۔ آپ ابو سے کہہ دیں کہ انہیں میرے لیے جو ٹھیک لگے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جیتی رہو میری پیاری بیٹی، تم نے میرا مان رکھ لیا، میری عزت رکھ لی۔ اللہ تمہیں بے تحاشا خوشیاں دے، تمہیں اچھا شوہر اور پیار کرنے والا سسرال ملے۔ وہ اسے گلے لگا کے دعائیں دینے لگی۔ پاس ہی رکھے موبائل پر آنے والے فون کی بیل سے دونوں چونک گئی۔ کس کا فون ہے بیٹا؟ اٹھا لو نا، کٹ جائے گا۔ کافی دیر سے بجتے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپا نے کہا۔ نہیں نہیں آپا، رہنے دیں، ایسے ہی کوئی پریشان کر رہا ہے۔ اس نے رخسانہ بجو کا فون کاٹتے ہوئے کہا۔ جانتی تھی وہ پھر سے اسے ورغلائیں گی اور بہکائیں گی، اور اب وہ کسی بہکاوے میں نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے پاس اب وقت کم نہیں بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے باپ کو یہ خوشخبری سنا کر آتی ہوں۔ کہتے ہوئے آپا کمرے سے نکل گئی تو چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے دانیال کا عکس جلملایا۔ خوبصورت، پڑھا لکھا، خوش اخلاق، ملنسار، اور سب سے بڑھ کر اس کے ابو کی پسند تھا۔ وہ اچانک ہی بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کی ویران آنکھوں میں یہ سب سوچ کے روشنی بڑھ گئی تھی کہ اچانک دوبارہ فون بج اٹھا۔ اسکرین پہ رخسانہ کا نام دیکھ کر اس نے پھر سے کاٹ دیا۔ سوری بچو، میں اب مزید تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ میری زندگی پہ میرا بھی حق ہے۔ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا کوئی جیون ساتھی ہو، محبت کرنے والا، پرخلوص، جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ سکوں۔ اور جہاں تک روپے پیسے کی بات ہے تو میرے نصیب میں جتنا بھی پیسہ ہوگا نا، مجھے مل کے رہے گا، اور اگر مجھے کم پہ بھی گزارا کرنا پڑا تو میں صبر اور شکر سے کر لوں گی۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ مجھے پیار اور عزت دینے والا شوہر ملے۔ اس نے آسودگی سے سوچتے ہوئے موبائل فون آف کر دیا اور مطمئن سی ہو کر اپنا مستقبل اللہ کے سپرد کر کے کچن میں چلی آئی۔ آخر کو ابو اور رقیہ آپا کے لیے اسے ایک بہترین سا کھانا بھی تو تیار کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی آج اس کا باپ کس قدر مطمئن ہے، اور کاش کہ وہ اپنے باپ کو یہ اطمینان پہلے ہی بخش دیتی، لیکن ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ بھلے عمر کے چند قیمتی سالوں کا تھوڑا سا نقصان ہونے کے بعد، لیکن اسے صحیح اور غلط کا فرق سمجھ آ ہی گیا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کے لیے ایک درست فیصلہ لے ہی لیا تھا۔